الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون اما بعد واللہ اعلم باسرار کتابہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے احساس گناہ کا مر جانا۔ انسان جس مذہب کے اندر بھی ہو، اس کے اندر نیکی اور برائی کا تصور ضرور پایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی لبرل آدمی ہو، ایتھیسٹ ہو، وہ بھی اس تصور کو ضرور مانتا ہے کہ ایک اچھائی ہوتی ہے اور دوسری برائی ہوتی ہے۔ اسلام کے اندر تو اچھائی اور برائی، گناہ اور نیکی، اس کا ایک جامع بنیادی تصور موجود ہے، بلکہ اگر یہ تصور صحیح نہ ہو تو اس کی نجات بھی خطرے کے اندر پڑ جاتی ہے۔ تو بھئی اسلام کے اندر واضح تعلیمات ہیں کہ یہ اوامر، یہ معاملات، یہ افعال، یہ اعمال برے ہیں، گناہ ہیں، اور یہ اعمال، یہ راستہ، یہ افعال، یہ نیکی کے ہیں، درست ہیں، صحیح ہیں۔ تو اسلام نے ایک تصور، جامع تصور دیا نیکی اور بدی کا۔ یہ حیف ہے اس مسلمان پہ کہ جس کے سامنے یہ تصور موجود ہو، نیکی اور برائی کا وہ تصور اس کو معلوم ہو، پھر بھی وہ اسلام کو مانتے ہوئے احساس گناہ سے بری ہو جائے، اس کے اندر احساس گناہ ختم ہو جائے، وہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے۔ بھئی گناہ کرنا بھی برا فعل ہے، بہت برا ہے، لیکن احساس گناہ کا ختم ہو جانا، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، اس سے کہیں اور برا فعل۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ جب انسان اس لیول پر پہنچتا ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ جو آدمی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، کیا وہ آخرت کو مانتا ہوگا؟ کیا اس کے اندر وہ آخرت کا وہی تصور ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ کیا اس کے اندر وہ ایمان کی حرارت اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں حیا ویسی ہوگی جیسی ہونی چاہیے؟ نہیں، وہ بھی کیا ہے؟ غلط۔ اب انسان ایسا ہو کہ حرام آنکھیں حرام دیکھیں لیکن کیا ہے، اس کو کوئی فرق نہ پڑے، دل میں بھئی آنکھیں حرام دیکھیں، دل نہیں لرزتا، اور زبان جھوٹ میں بولے، ضمیر کو کچھ ہوتا نہیں، کان غیبت سنے تو قلب جو ہے یا روح جو ہے اسے کوئی احساس ہی نہیں، یعنی کوئی برائی کرے اس کا کوئی احساس نہیں، اسے پتہ ہی نہیں، نماز چھوٹتی رہے کوئی فکر نہیں، ذرا سی بھی بے چینی نہیں۔ تو ایسے معاملات، جب گناہ کو گناہ نہ سمجھنا اور احساس گناہ ختم ہو جانا، تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ کوئی آدمی اگر اس لیول پر پہنچ جائے تو پھر کیا ہے، اس لیول پر پہنچنے والا آدمی اصل میں اندر سے مر چکا ہوتا ہے، اس کے اندر ایمان، وہ جو ایمان کی حرارت تھی، وہ ضمیر تھا، وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بدن سے روح نکلتی ہے تو بچھتی ہے صفے ماتم، مگر کردار مر جائے تو ماتم کیوں نہیں ہوتا۔ تو بعض اوقات انسان زندہ ہوتا ہے، انسانیت مر چکی ہوتی ہے، ایمان مر چکا ہوتا ہے، اب وہ ایک چلتی پھرتی لاش ہے کہ جس کے وجود سے کوئی نیکی کا ظہور نہیں ہوتا۔ عزیز سامعین کرام، یہ بات یہاں بتائی گئی کہ بھائی احساس گناہ کا مر جانا، احساس گناہ کا ختم ہو جانا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایسا آدمی تو توبہ کے قریب بھی نہیں آتا، تو جہنم جنت اس کے سامنے بے حقیقت نظر آتی ہے۔ تو اگر آدمی کے اندر یہ احساس ہو جائے کہ وہ بدی کو بدی نہ سمجھے، تو پھر اس کا کیا علاج؟ تو اس کا ایمان اس درجے کا نہیں کہ جسے ہم صحیح اسلام والا ایمان کہیں، اس درجے کا نہیں جو اس کے لیے نجات کا جو ہے ذریعہ بنے۔ تو فرمایا کہ یہ کون سی اس کی موت ہوئی؟ یہ دل کی موت۔ یہ کون سی موت ہے؟ دل کی موت ہے انسان کی، کہ وہ اس کے قلب، پرزے، کان، آنکھیں، یہ سارے جو ہے یہ سارے کیا ہو جائیں؟
ختم، یعنی کہ ان کے اندر وہ تمیز نہ رہے تو پھر انسان کیا کرے گا؟ تو جی سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علل بتائے۔ لیکن نافرمانی دو دو انواع کہہ لیں، دو ٹائپ کی ہوتی ہے۔ مثلا والدین کی نافرمانی کو لیں، والدین کہتے ہیں کہ بیٹا فلاں کام کرو، وہ کام ہی نہ کرے، یعنی اس کے اندر وہ اطاعت کا ایلیمنٹ ہی نہ ہو۔ بھئی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مجبوری سے نہ کر سکے، یا کوئی اس کی طبیعت کے اتنا معاملہ ہو، تو ایک ہے کہ والد اس کو کہے کہ کیا کرو تم، فلاں کام کرو، وہ نہ کرے۔ دوسرا، والد اس کو جن کاموں سے روکے بھاگ بھاگ کے کرے، یعنی یہ پھر پکا نافرمان ہے کہ جس کو جس کام کا کہا جاتا ہے وہ کرتا نہیں، اور جس سے روکا جاتا ہے وہ بھاگ بھاگ کے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کہتے اس کے لیے تو میرے پاس فرصت نہیں، وقت نہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ لیکن جن کاموں سے منع کیا ہے تو وہ دور جا کے بھی، خرچہ کر کے بھی، مال جان ہر چیز پیسہ خرچ کر کے بھی وہ گناہ کرتا ہے۔ تو کیا ایسے آدمی کو پھر نجات ملنی چاہیے؟ کیا ایسا آدمی جنت کے لائق ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا پکا نافرمان ہے، بلکہ گستاخ ہے کہ جس کو جو کام اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وہ کرتا نہیں، اور جن سے منع فرماتے ہیں وہ بھاگ بھاگ کے کرتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، آیت کریمہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ آخر انسان اس لیول پر پہنچتا کیسے کہ وہ احساس گناہ بھی ختم ہو جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک علت، ایک وجہ یہ بھی بتائی، فرمایا ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں کے اندر زنگ ہے۔ خبردار، ان کے دلوں کے اندر کیا ہے؟ زنگ ہے، دلوں کو زنگ لگ چکا ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یکسبون، جو یہ مسلسل عمل کرتے تھے نا، ان کی اعمال، ان کے گناہوں کے سبب اس کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے۔ تو ایک علت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ جب انسان ڈھیر ساری برائیاں کرتا ہے، گناہ مسلسل کرتا ہے، تو اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اگر اسے استغفار سے دھویا نہ جائے، توبہ سے پاک نہ کیا جائے، حسنات نیکیوں سے ان گناہوں کو مٹایا نہ جائے، تو وہ زنگ اس دل کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر وہ دل اس لیول پر آتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہرے لگا دیتے ہیں۔ اور جب دل مردہ ہو جائے تو آواز، ہدایت، یہ چیزیں مانا نہیں رکھتی۔ پھر جب دل مردہ ہو جائے تو پیغمبر کی ہستی جیسا مبلغ، قرآن جیسی ہدایت اور واعظ بھی اس کے اوپر اثر نہیں کرتے۔ ابو جہل کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا اور دعوت دی تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوص میں کمی تھی؟ آپ نے اسی خلوص، اسی جو ہے شوق اور اسی جذبے سے ابو جہل کو اسلام کی طرف بلایا، جس خلوص اور جس نیت سے آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جناب ابو بکر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ہی تقریر، پہلا ہی مکالمہ سن کر پکے مومن بن گئے۔ ابو جہل بارہا دفعہ سنتا رہا لیکن وہ قبول نہ کر سکا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہرے لگ چکی ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر مہرے لگا دی۔ اور پھر سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، فرمایا کہ اب برابر ہے، کوئی آپ ان کو ہدایت کریں یا نہ کریں، کوئی سنائے یا نہ سنائے، نصیحت کرے یا نہ کریں، برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یعنی انسان جب احساس گناہ ایسے پیدائشی طور پر ختم نہیں ہوتا، جب وہ پیدا ہوا تھا تو دل صاف تھا، زنگ اس لیے لگا بما کانوا یکسبون۔ اگر وہ برے اعمال نہ کرتا تو پھر زنگ بھی نہ لگتا۔ تو جب زنگ لگ جائے تو فرمایا کہ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پر یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ تو ہر کسی تک وہ قرآن پہنچتا ہے، کسی کا دل موم ہو جاتا ہے اور وہ ہدایت حاصل کر لیتا ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے جتنا مرضی قرآن سنے، جتنا مرضی ہدایت سنے، ٹس سے مس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا دل کیا ہے؟ وہ ختم اللہ علی قلوبہم کے سفر پر ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ذات باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں پر زنگ ہے۔ کیوں زنگ ہے؟ بما کانوا یکسبون، یہ جو عمل کرتے تھے نا، تھوڑے تھوڑے گناہ کیا ہے، بڑے بڑے جو ہے اس کے پھر انبار لگ جاتے ہیں، کسی گناہ کو تسلسل سے کرتے رہیں تو آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عزیز سامعین کرام، یہ اسی طرح ہے۔ تو آخر کیا اور بھی کئی وجوہات ہیں کہ احساس گناہ کا ختم ہو جانا۔ ایک جہالت ہے، اس سے بھی کیا ہے، احساس گناہ ختم ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ جاہل آدمی ہر بڑی سے بڑی گستاخی، ہر بڑے سے بڑا کفر یا جملہ اور ہر برائی کرتا ہے، لیکن جہالت جو ہے وہ اس جہالت کی وجہ سے کیا ہے، اس وجوہ کا توں رہتا ہے۔ دیکھیں اسلام کے اندر علم فرض ہے۔ انسان کی جو ویلیو ہے، مقام اور منزلت ہے باقی مخلوقات سے، وہ شعور ہے۔ وہ کیا ہے؟ شعور ہے، وہ علم ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کی جو ملائکہ پر برتری تھی وہ کیا تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وَأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماء کا علم دیا تھا، علم اسماء كُلَّهَا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا تھا؟ وہ علم دیا تھا۔ علم ہی انسان کی افضلیت کا ذریعہ ہے۔ اگر شعور نہ ہو تو پھر تو ختم ہے بات، پھر تو اس جیسا درندہ ہی کوئی نہیں۔ اور پھر اسلام کے اندر علم کی بڑی ویلیو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مرد و عورت مسلمان پر علم کی طلب کیا ہے؟ فرض ہے۔ علم کیا ہے؟ حاصل کرنا فرض ہے۔ خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آتا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا، یہ انسان پر پہلا بنیادی فرض علم ہے، نماز بھی نہیں ہے، پہلے علم ہے۔ ایمان کا پتہ ہو نا، بھئی ایمان والا کھاتا کھلے گا تو اعمال لکھے جائیں گے نا، تو اگر اعمال والا کھاتا سے پہلے ایمان کا پتہ ہی نہ ہو تو پھر وہ کہاں لکھا جائے گا؟ تو بھئی اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو لا الہ الا اللہ کا علم معرفت حاصل کرنی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال اسی کا علم دیا۔ 13 سال صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کون سی تعلیم دی؟ ایمان کی تعلیم۔ اور یہ تعلیم صرف 13 سال تک محیط نہ تھی، اب بعد میں اعمال بھی ذات آ گیا لیکن ایمان بھی چلتا رہا۔ عزیز سامعین کرام، پہلی وہی اقرا کو آپ دیکھ لیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلا لفظ بھی یہی تھا کہ پڑھو۔ سیکھنا سکھانا، اس سے انسان کو شعور حاصل ہوتا ہے۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، آغاز جس قوم کا اقرا سے ہوا، جس قوم کو پہلا پیغام بھی اقرا تھا، تو وہ قوم تعلیم و ترقی میں پیچھے ہے، تو اس کا پھر کیا کہیں؟ تو ایک چیز ہے جہالت، کہ لوگ جاہل آدمی کو تمیز نہیں ہوتی صحیح اور غلط کی، اچھائی اور برائی کی۔ اس کو کسی کا بھی جہالت میں تو انسان کو اپنے رب کی معرفت کا پتہ نہیں ہوتا، اس کے بولنے میں، اس کے چال چلن میں، اس کی سوچ میں توہین ہوتی ہے، چیزوں کی توہین۔ تو اس لیے فرمایا جہالت ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ دوسرا ہے نفس پرستی۔ نفس پرستی ہے جو اللہ جل شانہ نے اس کو عطا کی ہے، کہ نفس پرستی انسان جو ہے، اب وہ کیا ہے؟ دیکھیں نفس پرست دیکھتے ہیں، ایک طرف دین ہے اور ایک طرف کیا ہے؟ نفس ہے۔ تو وہ کہتا ہے بھئی یار بات بھی ٹھیک ہے دین کی، لیکن بس دل نہیں مان، توبہ تو ہم بھی کر لیں ابھی شیخ جی، مگر توبہ تو ہم بھی کر لیں ابھی شیخ جی، مگر نبھتی ہمیں نظر نہیں آتی شباب میں۔ تو توبہ تو ہم کر لیں، تو توبہ کرنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس عمر میں ہم اس توبہ کو نبھائیں گے کیسے؟ گناہوں کے بغیر زندگی کو چلائیں گے کیسے؟ توبہ تو ہم بھی کر لیں ابھی شیخ جی، مگر نبھتی ہمیں نظر نہیں آتی شباب میں۔ تو وہ نفس پرستی ہوتی ہے جو انسان کو اس لیول پر لے جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی چاہت، یہ بھی میں آگے جا کے اس کے اوپر بیان کرتا ہوں۔ اور ایک ہوتی عادت، عادت بن گئی اور میری عادت ہے میں کیا کروں، اور بھائی عادتیں بدلتی ہیں، اس کے اوپر بھی میں نے بیان کیے تھے کہ بھائی عادت، یہ کہتے ہیں نا عادت سر سے جاتی ہے، ہر کسی نہیں، عادت بھی بدلتی ہے، ہر چیز بدل جاتی ہے، بدلنے والا
بھائی بدلنے والا ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھ کس طرح سے وہ معاملہ تھا۔ تو آپ جب خلیفہ بنے تو آپ کی وہ ساری شخصیت بدل گئی، اسلام قبول کیا، اسلام سے پہلے والی شخصیت بدل گئی۔ تو حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھ لیں۔ تو بھائی یہ بدلتی ہیں، یہ انسان بدلتا ہے تو کیا ہے وہ بڑے بڑے درجے حاصل کرتا ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، اب یہ دلوں پر جو زنگ تھا بھائی وہ کیوں آ گیا؟ جب دل پر حق کی صداقت اور دستک دی جائے وہ خالی لوٹے تو بھائی یہ سمجھ لیں کہ بھائی یہ جو ہے یہ معاملہ اور ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ ان العبد اذا اذنب ذنبا نکتت فی قلبہ نکتۃ جو ہے واحدۃ یا نکتۃ سوداء، فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک نقطہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دل پر کیا ہے ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ، اگر وہ توبہ کر لے، سُکِلَ قَلْبُهُ، تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، میں توبہ سے دل کیا ہو جائے گا صاف۔ وَإِن زَادَ زَادَتْ، اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا رہے، مسلسل گناہ کرتا رہے، حَتَّى يَسْوَدَّ قَلْبُهُ، یہاں تک کہ اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو کس پہ دھبا لگتا ہے؟ دل پہ۔ اعمال نامہ بھی کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دل بھی کالا ہو جاتا ہے۔ جب دل گناہوں سے کالا ہو جائے تو قرآن کی ہدایت بھی بے معنی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ تو وہ تھی، قرآن کو ایسی عام بات نہیں، یہ بڑی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کو بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کریں، آپ اس قرآن کو، اس وحی کو کیا ہے لوگوں تک پہنچا دیں جو بھی اللہ نے نازل کیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حکم دیا بلغوا عنی ولو آیہ، آپ نے فرمایا کہ آپ کو اگر ایک آیت کا علم ہے آپ وہ بھی کیا کریں پہنچا دیں۔ تو عزیز سامعین کرام، تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیں اس آدمی کو کہ جو ہے اس وعید سے خوف کھاتا ہے۔ وذکر به ان تبصلا، تو فرمایا کہ نفس بما کسبت، فرمایا کہ آپ اس قرآن کے ذریعے اس شخص کو جو ہے نصیحت کرتے رہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں، کہیں اپنے اعمال کی پاداش میں آگے گرفتار نہ ہو۔ تو عزیز سامعین کرام، اب قرآن تو ایسا تھا بدلنے والا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل فرما دیتے، پہاڑ اس دنیا کے سب سے مضبوط ترین دھاتیں کہہ لیں یا حصہ کہہ لیں، بھائی اس زمین کے مضبوط ترین کون سی چیز ہے؟ پہاڑ ہی ہیں، جس سے لوہا بھی نکلتا ہے، چیزیں نکلتی ہیں۔ اگر ہم ان پہاڑوں پر بھی قرآن کو نازل کرتے تو یہ قرآن جو ہے اس کی خشیت سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ کیا ہے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، یہ لازمی ہے کہ انسان کا دل مردہ ہو جائے تو وہ چلتی پھرتی لاش ہوتی ہے، وہ پہلے مر چکا ہوتا ہے۔ تو اگر دل زندہ ہو تو پھر تو وہ ہدایت کو قبول پا لیتا ہے۔ تو بھائی جو آدمی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، احساس گناہ مر چکا ہے، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بلکہ علماء کرام نے فرمایا کہ من لم یشعر بذنب لم یطلب التوبہ، کہ جس کے اندر جو ہے وہ احساس گناہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ توبہ شوبہ کو بھی کیا کرے گا؟ توبہ جب گناہ کا احساس ہی نہیں، تو یہ سامعین کرام وہ توبہ بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ توبہ کے لیے ندامت شرط ہے۔ توبہ کے لیے کون سی شرط ہے؟ ندامت شرط ہے، کہ انسان گناہوں سے نادم ہے، انسان گناہوں سے نادم ہو نا تو اس سے پھر کیا ہے وہ اثر کرے گی۔ تو جس گناہ پہ انسان نادم نہ ہو، پچھلے بھی جمعے پہ تھوڑا سا حصہ اس کا بیان کیا تھا، تو بھائی ندامت لازمی ہے۔ اگر احساس گناہ نہ ہو تو پھر وہ کیسے کرے گا؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے کیا کرے،
توبہ کرے، اور توبہ کے لیے شرط ہے ندامت۔ اور یہ کس طرح یہ گناہ، یہ دل جو ہے اللہ کی طرف لوٹے گا؟ پکی سچی توبہ سے، استغفار سے۔ اور بڑے گناہ ہوں تو پھر نیکیوں سے گناہ مٹتے ہیں۔ کیوں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ کہتے ہیں وضو کریں نا تو گناہ جھڑتے ہیں۔ بھائی وضو سے گناہ جھڑتے ہیں تو اگر کوئی نماز پڑھ لے تو اس سے نہیں جھڑیں گے؟ نماز اس سے بھی بڑی عبادت ہے نا۔ تو یہ سامعین کرام، ہر نیکی سے، ہر سچ سے، ہر نیکی سے، ہر عبادت سے کیا گنیں گے؟ گناہ۔ تو ان الحسنات یذہبن السیئات، بھائی گناہ ماضی کا حصہ ہے، مستقبل میں کیا ہونا چاہیے؟ نیکی۔ آپ مثلا 1 سال نیکیاں کرتے ہیں تو 1 سال کے گناہ بھی تو معاف ہوں گے۔ تو نیکیوں کے جہاں ثواب اور اجر اور انعام ہے، وہاں نیکی کا ایک اثر گناہوں کو مٹ جانا بھی ہے، تو گناہ مٹ جاتے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، یہ بھی اللہ جل شانہ نے ہمیں جو ہے تعلیم دی۔ اب ایک آدمی ہے کہ جس کے اندر احساس گناہ ختم ہے، وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، فیشن سمجھتا ہے۔ کیوں سمجھتا ہے؟ پہلے نمبر پر بھائی اس کی علتیں کیا ہیں؟ وہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے، شرمندہ نہیں ہوتا۔ یعنی ایسا آدمی جو گناہوں پہ شرمندہ نہ ہو تو گویا وہ ختم اللہ علی قلوبہم کے زمرے میں ہے۔ دوسرا وہ یہ کرتا ہے کہ گناہ کا جواز فراہم کرتا ہے۔ بھائی آج کے دور میں بے ایمانی کے بغیر روزی نہیں کما جا سکتی، تو ایک جواز مل گیا تو گناہ کرنا شروع۔ تو وہ جواز سے، اچھا یار سردی آئی چھوڑو نماز نہیں پڑھتے، تو سردی کیا ہو گئی؟ جواز، اور چھوڑا جس کو وہ کیا ہو گئی؟ نماز۔ تو عزیز سامعین کرام، اس کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ جواز فراہم کرتا ہے۔ دوسری اس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ میں تھوڑا اکیلا برا، یہ تو سارے تو ہیں۔ بھائی جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ یار میں کوئی اکیلا تھوڑا برا ہوں، کہ 5 لوگ ہیں، 5 ماشاءاللہ سے دوست بے نمازی، تو اسے قلبی سکینت یا سکون ہوتا ہے، بھائی میں اکیلا تھوڑا، یہ بھی تو ہے نا، بس ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی ناکامی اور گناہ سے دوری کے لیے کیا کرتا ہے؟ ایک یہ معاملہ کرتا ہے میں اکیلا تھوڑا ہوں۔ بھائی یار وہ اکیلے نہیں ہو، تو اگر تم سارے لوگ اس شہر کے سارے لوگ برائی کریں گے تو وہ برائی آپ برائی نہیں رہے گی، اللہ کے آپ اس کا کوئی احتساب نہیں ہوگا، یا ہوگا؟ بھائی اس کا احتساب بھی ہوگا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو انسان ایک کرتا ہے نا، بھائی میں تو بھائی ماشاءاللہ جو ہے نا، بھائی میں اکیلا تھوڑا ہوں، یہ بھی ساتھ ہیں، تو فرمایا کہ تم سارے بھی ہو تو تمہارا سب کا ٹھکانہ ایک ہی ہم کریں گے۔ اور ایک اور ہے کہ جی بس برائیاں کرتے رہتے، میرا دل صاف ہے، تو بس ایسے کر لیا میں، دل بندے کا صاف ہونا چاہیے۔ تو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی، تو ایک خاتون اپنے انٹرویو میں بتا رہے تھے بس دل صاف ہونا چاہیے۔ بھائی دل بھی صاف ہونا چاہیے، تو یہ پردہ بھی اپنی جگہ اس کی حیثیت ہے، دل صاف ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک ہوتا ہے بس میں برائی کرتے رہنا، اور کیا میرا بس دل صاف ہے۔ تمہارا دل صاف ہے تو پھر یہ کون سا جواز ہے؟ دل صاف ہے تو پھر ایمان بھی ویسا ہو اور عمل بھی اسی کے مطابق ہو۔ عزیز سامعین کرام، یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ تو اگر یہ کیفیات کسی کے اندر جو ہے پائی جاتی ہیں کہ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، شرمندہ نہیں ہوتا، تو اس جواز یہ دیتا ہے کہ بھائی باقی تو کر رہے ہیں۔ یا آج کے دور میں میاں بھائی ہے کوئی یہ جو ہے نا اکبر، تم نام لیتے ہو کس زمانے میں، اکبر الہ آبادی کا مشہور شعر ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ برائی اگر ساتھ میں ہو تو پھر بھی برائی ہے۔ تو اسلام ان چیزوں کی سرے سے مخالفت کرتا ہے۔ تو اگر یہ سارے جملے جو ہیں وہ ان کے اوپر کار بند ہے تو سمجھیں کہ اس کے ایمان کے جنازے کے جو ہے نا وہ ہو گیا ہے، اس نے اپنے ایمان کا جنازہ نکال دیا ہے کہ اس لیول پر آیا ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، جب کوئی انسان پر نصیحت اثر نہ کرے تو ایک گویا لا علاج مرض ہو جاتا ہے، لا علاج اسے اب مرض ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک ڈاکٹری شعبے میں جب انسان کے جسم سے درد ختم ہو جاتا ہے نا، یہ علامت موت ہے۔ ڈاکٹر اسے علامت موت سمجھتے ہیں کہ جب جسم سے احساس درد ختم ہو جائے، تو جب انسان کے اندر احساس گناہ ختم ہو جائے تو وہ پھر اس کے ایمان کی موت ہے، تو ایسی موت ہے کہ بس ختم۔ تو فرمایا کہ یہ اسی طرح ہے کہ اللہ جل شانہ جو ہے انسان کے گناہوں کی بے حسی پر اور زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ ایک گناہ کیا پھر اس پر بے حس رہا، دل کے اندر وہ کوئی احساس نہ رہا، ندامت نہ رہی، تو ایسے لوگوں کے بارے میں پھر اللہ جل شانہ نے انجام بتایا، اور قرآن مجید کے اندر سورۃ الروم میں یہ بتایا ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء
ان کذبوا بآیات اللہ، پھر برا انجام ان لوگوں کا ہوا جنہوں نے برائیاں کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان پر جو عذاب آیا، انسان کی تباہی کا باعث بنی، دو باتیں بتائیں۔ ایک تو انہوں نے کیا کیا کہ برائیاں کی، جن جن افعال سے روکا وہ سارے کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے پیغمبر اور کتابیں بھیجی، انہوں نے کیا کیا؟ ان کتابوں کا انکار کیا۔ اور میں ایک طرف وہ برائیوں پہ کاربند رہے، جب ہم نے نصیحت کی تو ہماری نصیحت کو بھی کیا کر دیا؟ بالائے طاق رکھ دیا۔ ایسے لوگوں کو پھر فرمایا کہ ایسے لوگ ہم سے پھر بچ نہیں سکتے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور پچھلی امتوں کے پیروی کرو گے، ان کے اعمال پہ تم بھی چلو گے۔ تو بھائی یہ جو انسانی فطرت ہے نا، وہ آج بھی ویسے ہے۔ بھائی قوم شعیب کی مثالیں دیتے ہیں ناپ تول کی کمی میں، تو یہاں پہ کون سے حاجی نمازی ہیں؟ تو یہاں پہ وہ بےمانی اپنے پورے جوبن پر کھڑی ہے یا نہیں کھڑی ہے؟ جس کو جہاں موقع ملتا ہے، جتنا موقع ملتا ہے، وہ ضرور اس کے اوپر وہ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اصل میں یہ خالی ظاہری لباس تک نہیں ہے، ہمارے علماء بس لباس کے ہاتھ تک بس پیروی کریں گے ان کی طرح اور فلاں کریں گے، باقی کوئی نہیں۔ بھائی یہ پچھلی جو روش تھی، پہلے شرک کی تھی، کفر کی تھی، اور بدعمالیاں جس طرح کی تھی، وہ سبھی پچھلوں کی روش ہے۔ تو چونکہ فطرت ایک جیسی ہے تو افعال بھی ایک جیسے ہیں۔ تو آج آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں سب کی جھلکیاں موجود ہیں، ساری پچھلی قوما کی جو برائیاں تھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی میں وہ چیزیں موجود ہیں۔ عزیز سامعین کرام، جب معاشرے کے اندر بے حیائی فیشن بن جائے، اب فیشن ہی بے حیا ہے، حیا تو دیسی پان ہے، وہ دیسی ہیں بتنی ان پڑھ ہیں، فیشن یہ ماڈرنزم، یہ اصل میں دولت مندی۔ والد صاحب فرماتے تھے جس گھر میں خراب رزق آتا ہے تو وہ پہلے ان کے گھر سے پردہ اٹھتا ہے، جب دولت آتی ہے تو پہلے کیا ہے؟ حیا کوچ کرتی ہے، پردہ اٹھ جاتا ہے۔ اور ماڈرنزم تو بے حیائی جب فیشن بن جائے اور سود ملک کا نظام بن جائے، غلامی کو امن سے تعبیر کیا جائے، کتنا بڑا معاملہ ہے۔ اور جھوٹ کو حکمت سے تعبیر کیا جائے، جہاں جھوٹ کیا بن جائے؟ حکمت ہو۔ تو جس معاشرے کے یہ اساس ہو اور حرام خوری مجبوری ہو اور یہ تو ایک نارمل اقدام ہو، عزیز سامعین کرام، تو ایسا معاشرہ مفلوج ہوتا ہے۔ یہ مفلوج معاشرہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اسلامی پیرامیٹرز اور ہیں، وہاں حیا اور وہاں معاملات اور ہیں۔ تو بھائی یہ اسلام تو ان کی بھرپور رہنمائی کرتا ہے۔ تو جہالت، کثرت گناہ، اور تیسری وجہ ہے نفس پرستی، اس کے بعد ہے جی دنیا سے محبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیوں برائیاں کرتے ہیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ تو فرمایا کہ یہ بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی تو اس سے بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ ایک انسان کا یہ ہے کہ وہ آخرت کی زندگی کو ترجیح نہیں دیتا، دنیا جس کے اندر وفا نہیں۔ جانا ہے نا سب نے، آپ بڑی سے بڑی جاگیر بنا لیں لیکن آپ کو جانا ضرور پڑے گا، جو مرضی ہو کوچ کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا تم کرتے دنیا سے محبت، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے، دوام بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے۔ تو فائدہ وہاں ہے یہاں ہے۔ تو فرمایا کہ ایک ہے جو بھی گناہ ہے اور جتنے بھی گناہ ہیں ان کے فائدے نقد ہوتے ہیں، فوری فائدے، اس لیے وہ پھر گناہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ بےمانی کر کے پیسہ زیادہ حاصل کر لیتے، فوری فائدہ، یا کوئی نفس کی تسکین کے لیے گناہ کرتا ہے تو وہ بھی فوری فائدہ۔ تو جو نیکی ہے وہ صبر کے ساتھ اس کا فوراً جو ہے نا اثر نہیں ہوتا، بلکہ یہ نہیں کہ اس کے اثرات نہیں ہوتے، اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عدل و انصاف فقط حشر کی پہ موقوف نہیں، زندگی خود ہی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ کسی بھی برائی کے اثرات اس کی زندگی کے اندر بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح نیکیوں کے ثمرات بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اسے دیے ہیں۔ تو ڈھیر سارے نیکی کے ثمرات اس دنیا کے اندر بھی موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ بھی ثمرہ ہے نا کہ کہاں مل رہا ہے؟ اس دنیا میں مل رہا ہے، اطمینان قلبی، خوشی، اطمینان، یقین۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب انسان پرسکون ہوتا ہے،
تو جس جگہ پہ بھی ہو تو بڑا خوش رہتا ہے، اور اگر وہ پرسکون نہ ہو، مزاج کے اندر کوئی پریشانی ہو، تو پھر قیمتی سے قیمتی بستر بھی اس کو سکون نہیں دے سکتا۔ عزیز صاحبین کرام، یہ بھی ایک طرح کی ایک وجہ تھی۔ اس کو دنیا کی محبت کو توڑا کیسے جا سکتا ہے؟ تو پہلے تو بھائی دین کے قریب ہیں، قرآن کو دیکھیں، ماضی کو دیکھیں، تاریخ کو دیکھیں، بھائی کوئی ہے انسان جو یہاں باقی رہ گیا ہو؟ چاہے اس کے دعوے جتنے مرضی ہوں، بھائی کوئی بڑے سے بڑا صحت مند پہلوان حکیم یا سائنسدان کو باقی رہ سکتا ہے؟ نہ وہ رہ سکتا ہے، نہ کوئی بڑے سے بڑا متقی پرہیزگار نیک۔ سفر سب کو کرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ دیا، فرمایا کہ تم یہ عمل کرو، اس سے بھی تمہیں جو ہے یہ جو دنیا کی محبت ہے یا نیکی کی طرف جو تم آتے نہیں ہو، اس کی طرف تم توجہ کرو گے۔ وہ کیا ہے؟ اکثروا ذکر حاتم اللذات۔ فرمایا کہ تم زیادہ موت کا ذکر کرو۔ کس کا؟ یہ جو موت لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کون سی ہے؟ یہ موت ہے۔ تو موت اس کی تیاری تو وہ تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے نا۔ کوئی ہے ایسی جگہ؟ کتنے لوگ ہیں جنہیں تقریر کرتے موت ہے، نماز پڑھتے آئی، مسجد میں آئی، گھر میں آئی، دکان میں آئی، گاڑی میں آئی، جہاں جہاں بھی ہوگا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ اسے موت نہ آئے؟ ہر جگہ پہ، جہاں پہ بھی اس کا مقدر ہے، جہاز کے اندر، گاڑی کے اندر، کسی بھی جگہ، تو فرمایا کہ وہ موت اس کو اچک لے گی۔ عزیز سامعین کرام، ایک یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس معاملے میں کرے، اور دوسرا مثال اسباب ذرائع نتائج انسان کو عملی زندگی میں کیسا ہونا چاہیے۔ پہلی جو نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اب یہ قرآن مجید کے اندر بتایا گیا، اللہ تبارک و تعالی ہر وہ آنکھ جو خیانت کرتی ہے اس کو وہ جانتے ہیں، اور جو سینوں کے اندر دفن ہے اس کو بھی جانتے ہیں، ہر خیانت والی آنکھ۔ اب سوشل میڈیا سارا آنکھ کی خیانت پہ کھڑا ہے۔ میں آپ دیکھتے ہیں ٹک ٹاک وغیرہ اور یہ ساری چیزیں، تو جو فحاشی دیکھیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ کوئی نہ دیکھے، کوئی بھی نہ دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس خیانت والی آنکھ کو جانتا ہے، وہ دل کے اندر وہ جو اس کی گندگی ہے اس کو جانتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے شارٹس ہوتے ہیں یا سارے معاملات ہوتے ہیں، کوئی عورت کی تصویر ہو اور وہ بھی تھوڑی ننگی ہو تو ملینز میں بھی ہوتے ہیں، لوگ اتنا دیکھتے ہیں۔ تو کوئی دینی ہو تو اس کو آپ دیکھیں گے اس کو سینکڑے بھی نہیں دیکھتے، کیونکہ وہ بھاری پن ہوتا ہے دل، اس پہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی یار میں سنوں گا تو ہوں تو میں لانتی آدمی، تو پہلے تو میرے خود شرمندگی ہوگی، دوسرا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی نیکی کا درس دے دیں گے، طبیعت پہ ایسے بوجھ ہوگا، چھوڑو اس سے صحیح ہے، خواب تو دیکھتے ہیں، وہ تو کسی کی زلفوں کے اور کسی کے کچھ خواب دیکھتے ہیں تو بس ماشاءاللہ۔ تو وہ خیر بھائی جو ہے نا، آنکھوں کی ٹھنڈک اور یہ معاملات، فرمایا آنکھوں کی خیانت تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ دوسرا ہے معاشرتی وقار کی خاطر انسان کا یہ معاملہ کرنا، تو خود قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ۔ ذات باری تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، خوف خدا کرو، متقی بن جاؤ، نیک بن جاؤ، اچھائی کو اختیار کرو، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ نتیجتاً یہ ضد اور تکبر اس کو قابو کر کے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں انسان کے پاس جب پیسہ ہوتا ہے نا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا ایک سٹیٹس مینٹین رکھتا ہے، تو وہ جب شادی ہوگی اس کو یہ صاف پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یار یہ کام بالکل سرے سے، ایک ہوتا ہے دینی اسپیکٹ میں، ایک اخلاقی جواز بھی ہوتا ہے، نہ اخلاقی طور پر ٹھیک ہے نہ دینی طور پر ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنی جو اس کی وجاہت ہوتی ہے، وہ اپنی جو اس کو نظر آتا ہے کہ میری کوئی اتھارٹی ہے، ایک میری بھئی معاشرے میں مقام ہے، میں اس طرح کروں گا تو سادگی سے، تو وہ میرا جو پتہ چلے بھئی دنیا کو بھی شادی ہو رہی ہے تو وہ تو سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب ان کو کوئی نیکی کا کہا جاتا ہے تو وہ جو ان کا تکبر ہوتا ہے نا وہ آگے آ جاتا ہے، وہ ان کا اکڑ پن آگے آ جاتا ہے، حالانکہ ساری طاقت ہم نے دی، تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مقام دیا تھا وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے برعکس معاملہ شروع کر دیتا ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وہ جو آدمی بھئی تکبر سے ان چیزوں سے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی معاملہ خراب فرمایا ہے۔
تو اسلام کے بنیادی جو اصول ہیں ان اصولوں میں یہ بات بتائی، فرمایا کہ اذا لم تستحی فصنع ما شئت، کہ جس کے اندر حیا نہیں وہ جو چاہے کرے، کہ جس کے اندر جواز حیا نہیں، کیونکہ یہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، حیا نہیں تو ایمان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر حیا نہیں، وہ حیا احترام کی صورت میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ بھئی ایک آدمی ہے، وہ آدمیت کا احترام کرتا ہے، انسان ہونے کا احترام کرتا ہے، کسی کے رتبے اور مقام کا احترام کرتا ہے، والدین ہیں، استاد ہیں، علماء ہیں، یا بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہر کسی کا ایک رتبہ ہے نا، مقام ہے، اور اخلاقی طور پر بھی حیا برائیوں سے بچاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جس کے اندر حیا نہیں جو مرضی آئے کرے، کیونکہ الحیاء من الایمان، یہ جو حیا ہے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ جس کے دل کے اندر گناہ کے خلاف نفرت ہی نہیں، جو گناہ کرتا ہے اس کے اندر احساس گناہ نہیں، ندامت ہی نہیں، تو وہ سمجھ لے کہ میرا ایمان والا کھاتا ختم ہے۔ اس کی جہالت نے، کہ اس نے وہ سیکھا ہی نہیں کہ جو ایمان، دیکھیں ایمان بڑھتا کیسے، وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو ایمان والے ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمان، جب اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو زادتہم ایمان، اس کا ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ تو جس کے اندر ندامت ہی نہ ہو، مثال نماز چھوڑتا ہے کبھی فکر ہی نہ ہو، وہ سمجھتا ہو بھئی یہ روزمرہ کا کام ہے، عزیز سامعین کرام سے بندے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، فرمایا کہ ان سے ذرا یہ پوچھو ان پر ابھی تک یہ وقت نہیں آیا، اتنی تعلیم، اتنی عمر ہونے کے باوجود، اتنے شعور ہونے کے باوجود، اور اتنے دین کے واضح ہونے کے باوجود بھی ابھی ایمان والوں پہ وقت نہیں آیا یہ کہ ان کے دل جھک جائے، تو کب وقت آئے گا؟ تو موت کا انتظار کرے گا۔ تو ہمارے ہاں ایک یہ بھی طریقہ ہے، سدھر جائیں گے، ابھی تو ہے نا جو بن کے زمانہ۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ ایسے آدمی کو سچی اور پکی توبہ نصیب بھی نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ ہے کہ خالی لفظ توبہ تو اس کا ایک مذاق بن جاتا ہے نا، تو چونکہ انسان کو جب حق واضح ہو جائے تو وہ اگر اپنے سابقہ گناہوں پہ نادم نہ ہو تو پھر وہ آگے توبہ جو ہے ندامت کے بغیر تو توبہ ہے ہی نہیں۔ عزیز سامعین کرام، یہ بھی جو ہے نا انسان کوشش کرے کہ جب اسے کسی بات کا پتہ چل جاتا ہے تو اپنی طبیعت پہ زور دے کے اس بات کو، نیکی کو کرے۔ نفس اس کو مرواتا ہے، سب سے بڑا دشمن بھی یہی ہے، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جو ہوائے نفسانی کو، یعنی اپنی خواہشات نفس کو خدا بنائے بیٹھا؟ تو آج تو آپ دیکھ رہے ہیں ہر بندہ اسی میں ہے، جو دل کرتا ہے، کوئی اخلاقی اور مذہبی وہ دائرہ کار نہیں دیکھتا، وہ جو دل کرتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اس کے لیے پھر سمجھانا پڑے گا، دل کو سمجھانا پڑے گا، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے، یعنی ایسے لوگ جن کے دل اللہ تعالیٰ کا نام سن کر بھی اس سے محبت، احترام کا کوئی جذبہ نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کے لیے پھر ہلاکت ہے اور کیا ہو۔ تو بہرحال یہ بات ہو رہی تھی جو ہے احساس گناہ کے اوپر، کہ جب انسان کے اندر احساس گناہ ختم ہو جاتا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اور کوئی مثال اس لیول پہ کھڑا ہوتا ہے، تو فرمایا ایسے شخص یہ زندہ تو ہے ایمانی طور پر مردہ ہے۔ اس کا حال یہ بتایا کہ وہ مسلسل نیکی کرے، توبہ استغفار کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو بتائے ہیں اس طریقے سے معاملات کو کرے۔ اگر وہ سیریسلی نہیں لے گا تو جو اپنے زندگی کو سیریس نہیں لیتا تو آپ دیکھ لیں پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔